السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقَاسِطُوا فِي الْيَتَامَى، بریکٹ اے مسلمانوں بریکٹ کلوز، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم بریکٹ جنگ احد میں شہید ہونے والے، خاص طور پر اس جنگ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، بریکٹ کلوز، یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو بریکٹ ان کے ساتھ بریکٹ کلوز جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے موزوں ہوں، ان میں سے 2 3 یا 4 تک سے نکاح کر لو۔ مراد یتیموں کی مائیں، بیوہ عورتیں۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو، یا بریکٹ ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ، بریکٹ کلوز، جو تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو گے۔ پہلی بات اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کی ہے اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کی ہے کہ یہ آیت تعدد ازواج سے متعلق کوئی حکم نازل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جی 4 سے کرو تو 3 سے کرو تو 5 سے کرو یا 2 سے کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہاں یتیموں کی مصلحت کی وجہ سے تعدد ازواج کے اس رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی جو عرب میں پہلے سے ہی عام تھا۔ یعنی کیا چیز عام تھی؟ بہت ساری عورتوں کے ساتھ شادی ایٹ اے ٹائم وہ لوگ کرتے تھے، ان لمیٹڈ شادیاں ہوتی تھی، شادیوں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ بھی کرنی ہے تو بس یہ تمہارے پاس آپشن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور کیوں؟ یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کی تربیت، ان کے حقوق کی نگہداشت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ اکیلے اس ذمہ داری سے اڑا بڑا نہیں ہو سکتے، انہیں مشکل لگتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم کی ماں یا اس کی بہن کو اس میں شامل کر کے وہ اپنے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ ان عورتوں میں سے جو ان کے لیے موزوں ہوں ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یعنی لوگ اکیلے ڈرتے ہیں یتیموں کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے، تو انہیں کیا چاہیے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ شادی کر کے بیویاں بنا لیں تاکہ وہ اور دونوں مل کر اچھے طریقے سے ان یتیموں کے حقوق کی دیکھ بھال کر سکیں۔ 2 شرطیں ہیں اس میں۔ یتیموں کے حقوق جیسی مصلحت، یعنی بہت بڑی مصلحت ہے یتیموں کو لک آفٹر کرنا، ان کے مسائل کو دیکھنا۔ عورتوں کی تعداد جو ہے، عورتوں سے نکاح کی تعداد 4 سے زیادہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس وقت بھی کتنی عورتیں؟ 4۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 اگر کرنی ہے یا 3 کرنی ہے یا 2 کرنی ہے، انصاف ہر صورت میں کرنا ہوگا۔ کہاں انصاف کرنا ہے؟ روٹی کپڑا مکان کیئر، ہر چیز میں، فائنینشیل سپورٹ میں، ہر جگہ پہ ایکوالٹی کے اصول کے تحت ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو بس پھر ایک ہی کافی ہے۔ پھر اس آیت سے مزید جو باتیں مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل میں رشتہ ایک میاں ایک بیوی کا ہی ہے، یعنی ایک ہی شادی آئیڈیل ہے اللہ کی نظر میں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی نسل سے ایک ہی بیوی اماں حوا بنائی گئی، حالانکہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی کہ کئی خواتین بنا دی جاتی اور ان کے ذریعے پھر اولاد پھیلائی جاتی، لیکن اللہ نے ایک اماں حوا اور ایک آدم کو بنا کر اس چیز کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ
پسند کیا، آئیڈیل ہے یہ رشتوں کے اندر کہ ایک ہی رشتے کے ساتھ لے کر چلا جائے اس کو۔ دوسری بات اس میں آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے کہا نا، اما حوا اور آدم علیہ السلام ایک ہی جوڑا، ایک ہی کپل اللہ نے بنایا۔ دوسرا یہ کہ دنیا جب سے بنی ہے اب بھی اور قیامت تک آپ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کی تعداد تقریباً بیلنسڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی عورتیں بہت زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، یہ امبیلنس نہیں نظر آتا، بلکہ عورتیں بعض جگہوں پہ کم ہیں اور مرد زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا کہ ہر مرد 2 3 3 4 4 شادیاں کرے گا تو اللہ اسی اعتبار سے عورتوں کی پیدائش بھی زیادہ رکھتا، تعداد میں زیادہ ہوتی عورتیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد انصاف نہیں کر سکتا تو بس اس کو پھر ایک ہی کرنی ہے، چاہے یتیموں کا مسئلہ ہے، چاہے جو بھی پرابلم ہے، اس کو ایک پر ہی اکتفا کرنا ہے۔ پھر یہ جو زیادہ تعداد میں شادیاں کرنے کا مسئلہ ہے یا رخصت آپ اس کو کہیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ رخصت ہے۔ یہ رخصت بھی کسی خاص مسئلے کی وجہ سے ہے، یعنی اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کی بھی یوں سمجھنے کہ ایک طرح سے کچھ حدود اور قیود ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ مثلا یتیم ہے اس طرح کے، جیسے ابھی یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا اس وقت مسلمانوں کو، یا بیوی مستقل بیمار ہے، بانجھ ہے، تو مرد اس وقت کر سکتا ہے۔ ادروائز اس کے پاس پھر وہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ بھی میں جاؤں دوسری شادی کی طرف۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملتے بیوی کے ساتھ، شادی ہو گئی، اب مزاج بالکل اپوزٹ ہے، سمجھانے کے باوجود بیوی نہیں سیدھی ہو رہی، تو پھر وہاں پہ بھی ایک رخصت، یعنی کہ ایک جینوئن ریزن آ گئی نا وہاں پر۔ لیکن اب جو لوگ صرف عیاشی کے پوائنٹ آف ویو سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تو پھر دین اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں تو عدل فرض ہے مرد شوہر کے، یعنی عدل کیا ہے، آپشنل نہیں ہے، فرض ہے۔ اور اگر وہ یہ فرض پورا نہیں کرتا تو گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر کر کے اسے مجبور کرے گی کہ تم یہ کرو، اور حکومت قانون سازی کر سکتی ہے، اور حکومت، گورنمنٹ، کورٹ مرد کو مجبور کر سکتی ہے کہ دونوں بیویوں کے درمیان ایکوالٹی کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کچھ یہاں سے پتہ چل رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ، آیت کو دیکھیں، وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تو تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو عورتیں ان میں سے تمہارے لیے موزوں ہیں ان میں سے 2 2 3 3 یا 4 تک سے نکاح یتیموں کی ماؤں سے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں نکاح کر لو سے مراد کیا ہے، یہ حکم ہے یا رخصت ہے؟ رخصت ہے۔ کیا کہا پھر اگلی آیت کا ٹکڑا، اس آیت کا اگلا ٹکڑا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان کے درمیان تو ایک ہی پر اتفاق کرو، ایک ہی کافی ہے تمہاری۔ یا وہ عورتیں، ان عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں، او ما ملکت ایمانکم، یعنی تمہاری لونڈیاں، لونڈی سے شادی کرو۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو۔ اب لونڈیوں سے بھی یہاں شادی کا ایک مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکی کہ اس معاشرے میں اسلام کے آنے سے پہلے جہاں بہت اچھائیاں تھیں وہاں بہت ساری خرابیاں بھی تھیں۔ انہی خرابیوں میں ایک خرابی یہ لونڈی اور غلام وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا وہاں پر، جیسے شراب نوشی عام تھی، سود خوری عام تھی، لونڈی غلام رکھنا بہت ہی عام تھا۔ اور ایسے یہ لونڈی غلام اس معاشرے میں، یعنی کہ ان کا وجود تھا کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کے لیے منڈی لگتی ہے نا، مارکیٹس لگتی ہیں، وہاں سے خرید و فروخت ہوتی ہے، ایسے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ لونڈی اور غلام موجود ہوتے تھے، اور جو کھاتے پیتے گھرانے تھے ان میں تو کئی لونڈی غلام ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے تھے، یعنی گھروں کے اندر بھی وہ غلام خرید کے لے آتے تھے
ہوتے تھے وہ غلام ان کے لیے بزنس کرتے تھے، ان کے گھر کے کام کاج کرتے تھے، ان کے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، یہ بتایا کہ جی لونڈی غلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے. وہاں پر اب ظاہری بات ہے کہ ایک دفعہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آزاد کر دو، ان کو نکال دو. اگر ان کو نکال دیا جاتا تو مدینہ بہت چھوٹا سا شہر تھا، وہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کو سنبھالنا، ان کو اکاموڈیٹ کرنا، یہ امپاسبل ہو جانا. اس میں پھر مرد بھیک مانگتے اور عورتیں جسم فروشی کرتی. لہذا لونڈی اور غلاموں سے نجات پانے کے بہت سے طریقے اختیار کیے گئے. ان میں سے یہ طریقہ بھی تھا کہ جیسے ان کو آزاد کرنا ہے مختلف گناہوں کے کمپنسیشن فائن کی صورت میں، ویسے ان کو آزاد کر دیا جائے. اگر وہ اپنے لیے آزادی خریدنا چاہتے ہیں، اسے ہم بولتے ہیں مکاتبت، تو مکاتبت کرنا چاہیں تو وہ آزادی اپنے لیے خرید سکتے ہیں. وہ پیمنٹ تمہیں دیں تو اس کی پیمنٹ قبول کر لو. وہیں پر یہ شادی کہ اگر کسی سے عورت سے شادی بھی کی جاتی ہے یعنی لونڈی سے، تو اس کے ساتھ پراپر جو تعلق قائم کرنا ہے وہ شادی کے بعد ہی قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا ظاہری بات ہے کہ پھر ان سے اولاد وغیرہ بھی انسان کی ہوگی. تو یہ ایک لونڈیوں اور غلاموں کو اس معاشرے کے اندر ایک احترام، ٹھیک ہے. بہرحال اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی کسی صورت میں بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کرنی ہے تو پھر شادی کرنی ہے، اور شادی کے علاوہ کسی اور طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر جیسے سپوز ہمارے مرد آتے ہیں شادی کے حوالے سے، تو دیکھیے جب اسلام نے اس چیز کی اجازت رکھی ہے تو عورتوں کو بھی اس حوالے سے بیویوں کو تھوڑا سا اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے راستے میں اتنی رکاوٹ بن کے اتنا زیادہ ہوا کھڑا کرنے کی اپنے دماغ کو، ٹھیک ہے بندے کو بہت پریشانی، بہت شوق، بہت مسئلے مسائل آتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چاہ رہا ہے اور اس نے ٹھان ہی لی ہے تو پھر جانے دیں اس کو. اس معاملے میں حد سے زیادہ ہم بھی ایگزیجریٹ کر کے پھر آگے چلے جاتے ہیں. جب دین نے اجازت دیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے. اچھا جی، پھر آپ یہ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں ہوئی اور ان کی شادیاں 4 سے زیادہ تھی. وہ کیوں تھی؟ اللہ نے ان کو اسپیشل رخصت عطا کی ہوئی شادیوں کے حوالے سے. اور کیوں رخصت عطا کی ہوئی تھی؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا مشن اٹھایا ہوا تھا. آپ کو اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچانا تھا. آپ نے جو شادیاں کی وہ مختلف قبیلوں کے سرداروں کی بیویوں بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی. قبیلے کے سردار یا بچی سے شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ پھر مسلمان ہوا. یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی، سب سے بڑی حکمت یہی تھی. ورنہ آپ نے اپنی کوئی ذاتی خواہش کی وجہ سے شادیاں نہیں کی. آپ دیکھیں گے کہ 25 سال کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی جو کہ آلریڈی بیوہ بھی تھی اور بچوں والی. ہمارے ہاں کسی 25 سال کے نوجوان کو آپ کہیں کہ تم 26 سال 27 سال کی لڑکی سے شادی کرو اور یا اتنی عمر کی لڑکی سے شادی کرو یا پھر کسی کی منگنی بریک ہو چکی اسی سے شادی کرو، کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. بچے اور شادی ہوئی بھی کوئی تو دور کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سالہ بڑی خاتون سے شادی کر رہے ہیں. اس کے پیچھے نہ کوئی دنیا کی لالچ تھی، نہ کوئی اور آپ کی ضرورت تھی. آپ نے ایک اچھی آنریبل خاتون ان کو پایا، نیک سیرت بہت اچھی خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور پھر شادی کر کے 25 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے. یعنی اپنی جوانی کا پیک ٹائم آپ نے ان کے ساتھ گزارا. پھر جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کو ظاہر بات ہے ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی. پھر آپ نے اس وقت جو شادی کی وہ پھر سمجھ لیں کہ 50 سال کے آپ ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے جو شادی کی وہ بھی اپنے سے تھوڑی بڑی خاتون تھی، ان کے ساتھ شادی کی اور پھر 3 سال ان کے ساتھ شادی رکھی. باقی جو شادیاں آپ کی ہوئی ہیں 53 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک آپ کی باقی شادیاں ہوئی ہیں
اور وہ ساری کی ساری شادیاں اس ایج میں صرف اور صرف اسلام کا پھیلاؤ آپ کو مقصود تھا، اور کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ ایشو بنایا جاتا ہے. ایشو بنانے والے جو ہیں وہ ایک طرح سے شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو دین کی میں نے بولا نشر و اشاعت تھی، اور دوسرا مختلف قبیلوں سے دشمنیاں ختم کرنا مقصود تھا. آیت نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، مہر کے طریقے سے، یعنی جو مہر دینے کا طریقہ ہے. البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو. یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ، کون سی عورتیں؟ ابھی یہ جن کی بات ہو رہی ہے یتیموں کی مائیں، یتیموں کی مائیں بیوہ عورتوں سے شادی کر رہے ہو. بظاہر یعنی دنیا داری دیکھی جائے تو تم بڑا احسان کر رہے ہو ان بیواؤں سے شادی کر کہ ان کے یتیم بچوں کو تم نے لک آفٹر کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم ان سے عورتوں سے، ایسی عورتوں سے شادی کرو گے تو شادی کے ساتھ یہ شرط ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، ان کو ان کے مہر دو گے. نحلہ، مہر کا جو طریقہ ہے دینے کا، خوش دلی کے ساتھ، جس طرح عام عورتوں کو دیا جاتا ہے. وہاں ایسی کوئی عذر بہانے نہیں تم کرو گے کہ ہم تو ان سے شادی ان کی اولاد کی مصلحت سے کر رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں. نہیں، جو کچھ بھی ہے مہر کی ادائیگی ہوگی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. عورتیں چھوڑ دیں یعنی عورتیں چاہیں کہ جی ہم نہیں لینا چاہتے پورا مہر ہی یا اس کا کچھ حصہ، تو کوئی حرج نہیں، مرد اس کو انجوائے کرے کہ ایک طرح سے مہر کی اچھی خاصی اماؤنٹ یا تھوڑی اماؤنٹ یا تھوڑا حصہ یا زیادہ حصہ ان کے لیے بچ گیا تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ دو ان کو ان کے صدقات، نہلا کا مطلب بتا رہا ہے احسان جتا کر نہیں دینا، خوش دلی کے ساتھ دینا، سر سے نہیں اتارنا، مصیبت نہیں سمجھنی، تحفہ دینا ہے. مہر اصل میں تحفہ ہے جو عورت کو ڈے فرسٹ مرد کی طرف سے دلوایا جاتا ہے، اس بات کے اظہار اعلان کے لیے کہ آنے والی زندگی میں کمائے گا کون اور گھر کون بیٹھے گا، خرچ کون کرے گا. تحفے کو واپس لینے کی نیت سے نہیں دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا کہہ کرے اور اپنی کہہ کو چاٹ لے، اتنا برا ہے. تو صدقات، مہر بھی تحفہ ہے ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کے لیے، وہ کیسے واپس لے گا اور دے گا بھی تو بہت عزت احترام کے ساتھ دے. یہاں ایک لفظ سمجھیے صدقات. اب دیکھیں مہر کے لیے صدقہ کا لفظ آیا، یہ بتا رہا ہے کہ صدقہ کا لفظ بہت وسیع ہے. مہر کے لیے بھی آتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی میں جو مال ہم خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، چاہے وہ مسکینوں محتاجوں پہ خرچ کریں، چاہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں، وہ سب کا سب صدقات میں آتا ہے. یعنی یہ صدقات کی کیپشن ٹائٹل بہت وسیع ہے، بہت وسیع معنی رکھے ہوئے. پھر صدقہ ہمیں بتا رہا ہے یہ جو مہر ہے کہ مرد بہت سنجیدہ ہے، مرد بہت سچا ہے، مرد اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے. مرد سے دلوا کر یہ اظہار اور اعلان کروایا جائے. یہاں تک کلیئر ہوگی. آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور ودن بریکٹ یتیم اگر ابھی نادار اور بے سمجھ ہوں تو بریکٹ کلوز، اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، ان
بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو. ہاں اس سے انہیں فراغت کے ساتھ کھلاؤ پلاؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو اور ان سے نیک سلوک کرو. ولا تؤتوا السفہاء، سفہاء وہی یتامى جن کا ذکر چل رہا ہے، مطلب جو تمہیں مال دینے کا ذکر کیا گیا. تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر وہ بالکل نادان اور ناسمجھ ہیں تو بھی سب کچھ ان کو ان کے حوالے کر دو. بات سمجھ آئی؟ کیا کہا کہ مال دینے ہیں نا یتیموں کو، کب دینے ہیں یہ فیصلہ کرنا ہے اس گارڈین نے، اس سرپرست نے جو ذمہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے اس یتیم کی. نا سمجھ، نادان، بے وقوف، پری میچور ایسے لوگوں کو نہیں مال دینا. ویٹ کرنا ہے کب تک؟ جب تک کہ وہ میچورٹی کی حدود میں داخل نہ ہو جائے. اب یہ میچورٹی کی ایج آپ دیکھیں کہ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر ایج کے لحاظ سے مختلف رہی ہیں. عربوں کا جیسا کلچر تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بچہ بلوغت کے ساتھ ہی میچورٹی کی ایج میں آ جاتا. کیوں؟ وہاں اس طرح سے پڑھائی لکھائی کا رواج تو نہیں تھا. بچے جوان ہوتے تھے، ساتھ ہی انہوں نے بھیڑیں بکریاں لی، سمجھ آئی ان کو، وہ لے کر نکل پڑے. جب وہ باہر گئے روزی روٹی کمانے لگے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس سے سیکھنا شروع ہو جاتے، بہت ساری چیزیں ان کو وہ ہینڈل کرنا شروع کر دیتے. تو اب آپ دیکھیں اس میں کہ یہ جو روزی روٹی والا معاملہ ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بچے وقت سے پہلے سمجھدار ہو جاتے کیونکہ انہوں نے ابھی آنکھ کھولی ہے، انہوں نے بھیڑیں بکریاں لی، وہ نکل پڑے، وہ جا رہے ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کوئی بزنس سنبھال رہے ہیں. تو اب ایسے بچے جو وقت سے پہلے میچور ہو گئے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، ظاہری بات ہے ممکن ہے وہاں پہ 16-17 سال کی عمر میں بچے کو اس کا مال حوالے کیا جا سکتا. اب جس زمانے میں اور آپ رہتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو انتہا درجے کا پیمپرڈ کیا ہوا ہے، آج کل تو بچوں کو 22, 23, 24 سال کی ایج میں بندہ کوئی سوچتا ہے کہ ان کے حوالے کوئی اتنا مناسب اماؤنٹ آپ کریں کہ وہ اپنا کوئی بزنس کوئی کام دھندا کر سکتے ہیں یا وہ اپنے لیے اس کو اپنے معاملات اسے سنبھال سکتے ہیں، سیٹل ڈاؤن کر سکتے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ جو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، یہ جو نادان ہے نا، نادان مین بیوقوف نہیں ہے، مطلب نادان مین یہ کہ جن کو بھی سمجھ نہیں ہے، جو میچور نہیں ہے، ان کو ان کے مال نہ دو، ان کو حوالے نہیں کرو، سر سے نہ اتارو اس بوجھ اور ذمہ داری کو. جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا، تمہیں گارڈین بنایا، تم خرچ کر رہے ہو، دے رہے ہو، انہیں ان کے حوالے نہ کرو. مال کو اللہ نے لوگوں کی قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے یہ بڑے سمجھداری کے ساتھ ان کو ہینڈ اوور کرنا، کیونکہ اگر مال برباد ہوتا ہے نا تو پورا خاندان برباد ہوتا ہے، اور صرف پورا خاندان ہی برباد ہوتا. ممکن ہے وہ مال کہیں غلط جگہ پہ یوز ہو، مثلا وہ بندہ بدکاری کی طرف چلا، ممکن ہے وہ بندہ نائٹ کلبس کو جوائن کر، ممکن ہے وہ بندہ شراب پینا شروع کر دے قبل از وقت اگر اس کو دے دیا جائے بہت ساری چیزیں. تو ایسے نہیں دینا، سوچ سمجھ کر دینا ہے. یتیم نہ سمجھ نادان ہے تو ان کے سرپرستوں کا کام یہ ہے کہ بھئی وہ ایسے مال نہ دیں جس کو اللہ نے لوگوں کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا. ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم اس مال کو ضائع کر بیٹھے نادانی کی وجہ سے. یعنی ایسا شعور دیکھنا ہے اس کے اندر کہ یہ مال سنبھال لے گا تو مال اس کے حوالے کیا جائے، ادروائز وہ مال کو اپنے پاس ہی رکھے گا. اور ساتھ کیا کرے گا؟ وَارْزُقْهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، انہیں کھلائے گا بھی، ان کو پلائے گا اسی مال کے اندر سے، اس کے اوپر وہ خرچ کرے گا. یتیموں کے مال سے ان کی ضروریات فراخ دلی کے ساتھ پوری کی جائے گی. نہ مکھی چوس بنے گا، نہ کنجوس بنے گا کہ دے ہی نہ، ان کے اوپر لگائے ہی نہ، ان کو ترسا کے رکھے نہ، اچھے طریقے سے دے گا. پلس اس کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اس کا اگلا اہم کام کیا ہوگا؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بھلائی کی بات کرے گا اور ان سے اچھا سلوک کرے گا. قولا معروفا، بھلائی کی بات، اچھی بات کرے گا. اچھا سلوک تو نہیں ہے، بھلائی کی بات کرے گا، اچھی بات کرے گا.
بات یہ ہے کہ ہر میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں یاش ہے وہ یا خدا نہ خواستہ نشہ کرنے والا ہے یا خدا نہ خواستہ دماغی مریض ہے تو اس کو بھی مال دیتے ہوئے دیہاتی کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا کرے گا، یہ تو اور ضائع کرے گا، اس سے بہتر ہے اسے کھلاؤ، اس سے بہتر ہے پلاؤ، اس کے ہاتھ میں پیسہ مت دو۔ ایک اصول ہے نا، ہم نے بھی بنائے ہوئے نا بہت سارے اصول، یہی اصول یتیموں کے اوپر بھی اپلائی ہوگا۔ اور اگر کوئی شوہر ایسا ہے یعنی اس کے پاس اگر کوئی کہیں سے مال آنا ہے تو وہاں پہ پھر فیملی کو ایون کورٹ بھی وہاں پہ انٹرفیئرنس کر سکتی ہے کہ بھئی یہ مال اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ بندہ اڑا دے گا، للے تللے کر۔ بہرحال فراخ دلی کے ساتھ اس کی ضروریات پوری کی جائیں گی، لیکن مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ مال کب حوالے کیا جائے گا؟ جب وہ شعور میچور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہیں اسی آیت کو کرتی ہوں۔ اب اگلے آیت جو ہے نا وہ پھر نکاح کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب مال نہیں حوالے کرنا جب تک وہ میچور نہ ہو، تو ہمارے ہاں جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دو، بچہ جوان ہو تو بس ساتھ ہی شادی کر دو، بالغ ہو تو ساتھ ہی شادی کر دو۔ 16 سال کی ایج میں عموماً ہمارے اسکول آف تھاٹ 16 سال مرد اور 14 ساڑھے 14 سال لڑکیوں کی ایج ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہ شادی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں ان کو۔ دیکھیں مال ایک دنیا کی چیز ہے نا، اس کو گاہ کے حوالے نہیں کرنا۔ میاں بیوی کا رشتہ، وہ سارے معاملات، فرائض، اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہونے والی اولاد، اس کو سنبھال کر اس کی تربیت، یہ کتنا بڑا پروسیس ہے، وہ کام کیسے اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ ابھی وہ میچور نہیں ہوا، ٹھیک ہے وہ فزیکلی بالغ ہو چکا ہے لیکن وہ مینٹلی میچور نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت یہ شادیاں چل جاتی تھی، اب نہیں چلتی، اب تو ایک نسل کو آگے لے کے جانا ہے، لڑکے لڑکی نے اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ تو یہ جو ہم نے نکالا نا چھوٹی عمر کی شادیاں، یہ مناسب نہیں ہے، بہت چھوٹی عمر کی، اور یہ بھی نہیں کہ آپ بہت بڑی عمر میں لے جائیں، یہ مناسب ایج جیسے 20-25 کے درمیان لڑکا ہے، 25 تک لڑکی بھی 22-23 کی آتی ہے، بس اس کو مناسب ایج ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی سمجھ تو آئے نا اس کو کیا ہے، کیسے خود کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے بچوں کو آگے ہینڈل کرنا ہے، کیسے فیملی کو ہینڈل کرنا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جائیں، وہ پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بہت ایج میں بھی جا کے نہیں کرنے چاہیے، دونوں طرح سے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دین یہ نہیں کہہ رہا، دیکھ لیں یہاں سے میں نے آپ کو مثال دلیل دے دی کہ بہت چھوٹی عمر کی شادیاں اسلام میں تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے سے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، آیت نمبر 6۔ ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر جب تم ان کے اندر سوجھ بوجھ یعنی اہلیت پاؤ تو ان کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اڑا کر اور جلد بازی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کرو۔ اور جو مالدار ہو، یتیم کا سرپرست ود ان بریکٹ کلوز، ود ان بریکٹ اسے چاہیے کہ اس کے بل سے بریکٹ کلوز یعنی کہ اس کے مال سے بریکٹ کلوز پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق اپنا حق کے خدمت لے، یعنی دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ جب تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا کرنا ہے کہ جب یتیم کیا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کو جانچتے رہو۔ جانچنا کیسے ہوتا ہے؟ جانچیں گے کیسے؟ کوئی ٹیسٹ لیا جائے گا نا، کوئی امتحان لیا جائے گا، کوئی ماحول کریٹ کیا جائے گا جس سے ٹیسٹ ہوگا کہ ابھی اس کے اندر یہ اہلیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ جو یہ طبی بلوغت نہیں یہاں مراد، بلکہ سوجھ بوجھ مراد ہے، میچورٹی مراد ہے۔ صرف طبی بلوغت حاصل ہونے پر ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔
ان کو کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری سونپیں اور دیکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا شادیوں کی ایج کے حوالے سے کہ بھئی ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ عائشہ کی شادی کی ایج کے حوالے سے بھی جو احادیث ہیں اس میں خود دوسری طرف کی احادیث بھی موجود ہیں کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ان کی شادی باقاعدہ میچورٹی کی ایج کے بعد ہوئی۔ یہ 9 سال اور 6 سال والی جو روایت ہے یہ روایت یعنی کہ اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم ان کے اندر سمجھ بوجھ پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آگے نئی بات آ رہی ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے مال اڑانا، اسراف جلدی جلدی اور اسراف کے ساتھ جلد بازی کر کے ہڑپ نہ کرو کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو تم سے پوچھیں گے، تم سے واپس لیں گے، تو ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہی ان کا سارا مال کھا پی کے ختم نہ کر دو، ضائع نہ کر دو۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو ان کا گارڈین مالدار ہے اسے چاہیے کہ وہ بالکل ہی پرہیز کرے، اس کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو محتاج ہے، غریب مسکین ہے خود، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ دستور کے مطابق اپنا معاوضہ لے سکتا ہے۔ جیسے کوئی سروسز چارجز ہوتے ہیں نا، تو وہ ایز اے سروس چارجز کے طور پر اس کی لک آفٹر کا کچھ مناسب لے سکتا ہے اس کے اندر سے۔ کوشش تو یہی کرنی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ لے، لیکن اگر ضرورت مند ہے، بہت ضرورت مند ہے تو تھوڑا سا لے۔ امیر کو تو چاہیے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی آخر میں یہ ہدایت کیا کی کہ جب ان کا مال ان کے حوالے کرو تو کیا کرو اس موقع پر، تاکہ یہ بات آنے والے دنوں میں مستقبل میں کسی جھگڑے کی وجہ نہ بنے کہ کیا دیا تھا، کتنا دیا تھا، کس نے دیا تھا، کیوں دیا تھا کیا دیا، کیا کوئی بھی نہ اس معاملے میں ڈنڈی مار سکے، گڑبڑ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، بہت ممکن ہے کہ گواہوں کی نظر سے کوئی ضروری بات سکپ ہو جائے، ایسی چیز جو لکھنے میں، پڑھنے میں، دینے دلانے میں آئے ہی نہ، وہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جس کے پاس مال بطور امانت موجود تھا۔ اللہ نے کہا کہ اب تم نے اگر کوئی ایسی گڑبڑ کی، یاد رکھو اللہ حساب لینے میں نہیں چوکتا، وہ ہر چیز کا حساب لینے والا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 8، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ودن بریکٹ فوت ہونے کی صورت میں بریکٹ کلوز ترکے میں ایک حصہ ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، یہ ایک متعین حصے کے طور پر ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یتیموں کے حقوق کا تحفظ پہلے ہم نے پڑھا، اب یہاں قانون وراثت کی وہ چیزیں اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں جس میں مردوں عورتوں دونوں کے حقوق ان کے والدین ان کے قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں مقرر ہیں۔ یعنی والدین نے، قریبی رشتہ داروں نے کوئی مال چھوڑا، وہ مر چکے ہیں، اب عورت اور مرد کا اس مال کے اوپر کیا حق ہے، ترکے میں وراثت میں ان کو کیا ملے گا، وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں۔ کیوں ایکسپلین کر رہے ہیں؟
ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد جو بندے مال چھوڑ کر جائیں ان کے طاقتور وارث کمزوروں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیں. اللہ نے اس کو بچانے کے لیے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عرب بلکہ ساری دنیا کا حال یہ تھا کہ یتیموں اور کمزوروں یعنی یتیم پلس جو کمزور ہوتے تھے اور عورتوں کی تو کوئی نام ہی نہیں تھا. کہیں پہ آتی ہی نہیں تھی، عورت کھڑی ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو اس کا حصہ ملے. ایون کمزوروں میں جو مرد کمزور لڑکے ہوتے تھے، بچے بڑے، تو جو طاقتور وارث ہوتا تھا وہ ان کا مال ہڑپ کر جاتا طاقت کے بلبوتے کے اوپر. کمزور زور آور طاقتور وارثوں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے. اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر، وراثت کے اندر تمام مردوں اور تمام عورتوں کے حقوق خود مقرر کیے. اسے میری آپ کی پسند، میری آپ کی چوائس پہ نہیں چھوڑا، یہ اللہ نے مقرر کیا. پچھلی آیات جو ہم پڑھ کر آئے، جب ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے پڑھتے یعنی سورہ نساء شروع ہوئی، اب آیت نمبر 7 پہ پہنچے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گویا یتیموں کی برکت سے دوسروں کے حقوق بھی اللہ نے متعین کر دیے. یعنی وہ لوگ، وہ یتیم بچے جو خود اپنے حق سے محروم تھے، ان کو نہ صرف اللہ نے ان کو حقوق دیے بلکہ ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی حقوق دیے. اس آیت میں آ کر یہ فیل ہوتا ہے انسان کو. خاص طور پر عورتوں کا ذکر اس طرح آیا گویا پہلی بار مردوں کے شانہ بشانہ ان کو بھی کھڑا کر کے حقداروں میں ان کو بھی حق ادا کیا گیا. کہا گیا ان کا حق ادا کرو. والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر جو بھی مرے تو مرنے کے بعد ان کی وراثت چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، ان کے حصے میں مرد بھی آئیں، مردوں کے حصے میں بھی آئے گا اور عورتوں کے حصے میں بھی آئے گا. 3 باتیں پتہ چلی یہاں ہمیں اس آیت سے. مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے. نمبر 2 بات کیا پتہ چلی؟ وراثت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، سب تقسیم ہوگا. ایون ایک سوئی بھی ہے، سوئی بھی تقسیم ہوگی، اس کو بھی ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا جائے گا. یہ کیا ہے، یہ اتنی حقیر چیز ہے، یہ اتنی تھوڑی چیز ہے، نہیں، سب تقسیم ہوگی. پھر تیسری اہم بات کیا پتہ چلی کہ یہ جو حق ہے، یہ وراثت کی تقسیم اس کو اللہ نے مفروضہ قرار دیا. اللہ نے اسے خود مقرر کیا. کوئی اس قانون کو بدل نہیں سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ آیت دیکھیے دوبارہ، آیت 7. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار ودن بریکٹ فوت ہوں، اس صورت میں بریکٹ کلوز، جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کے لیے ایک حصہ ہے. یہ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن پہلے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ طاقتوروں کے لیے سب کچھ تھا، کمزوروں کے لیے مردوں میں بھی کچھ نہیں تھا. اللہ نے کہا سب کا حصہ ہے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے کہ جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، عورتوں کو بھی ملے گا. پہلی دفعہ اسلام نے آ کر پوری دنیا کے اندر یہ حق لکھ دیا، عورت کو بھی حقدار بنا دیا. مما قل منہ او کثر، مال ترکہ وراثت چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے. نصیبم مفروضہ، یہ ایک متعین حصہ ہے، اللہ نے خود یہ حصے مقرر کر دیا. آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے؟ اس میں جو بہت اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں بھی تقسیم جب ہوتی ہے نا وراثت، تو عموماً اس میں بھی ناانصافیاں ہو ہی جاتی ہیں. تقسیم کرنے والے دھیان ہی نہیں دیتے. مثلا ماں فوت ہوئی، ان کی جولری تھی،
یہ سیٹ تمہیں پسند ہے تم لے لو، یہ چوڑیاں اس کو پسند ہے یہ لے لے، یہ فلاں چیز اسے پسند ہے تم اٹھا لو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں. ایک ایک چیز کی قیمت لگے گی بازار سے، پراپر ٹیگ لگیں گے قیمت کے، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا آ رہا ہے بیٹوں کو، کتنا آ رہا ہے بیٹیوں کو. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ بھئی اتنی مالیت کی یہ فلاں چیز ایک بندہ لے سکتا ہے، یہ دو ملا کے ایک لے سکتا ہے، یا آدھا آدھا یہ دونوں کریں گے. وہ ایک قیمت دے گا، پیسے دے گا، وہ خود پوری رکھنا چاہتا ہے. یعنی ہر چیز ایکوالٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ دین کا ایک اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ میرے اور آپ کی چوائس نہیں ہے. تو گھر کی ہر چیز، یعنی جو میت گئی فوت ہوئی اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کی ہر چیز وراثت بن جائے گی اور پھر وراثت تقسیم ہوگی. الا یہ کہ کوئی بہت ہی کہتا ہے کہ بھئی نہیں مجھے یہ سامان نہیں چاہیے، مجھے یہ فلاں چیز بالکل نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو وہ پھر ایک علیحدہ بات. لیکن اصول کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ تقسیم ہوگا سب کچھ. وہاں پہ بالکل یہ مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو جی فلاں تو یہ اٹھا کے لے گیا، فلاں وہ لے گیا، فلاں نے اتنا لحاظ نہیں کیا. لحاظ کیا نہیں کیا؟ جس کا جو بن رہا ہے اس کو دینا ہوگا اس کو. آیت نمبر 8 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، لیکن جب ترکہ تقسیم کی تقسیم پر کنبے کے لوگ یعنی قریبی لوگ، قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات چیت کرو. یعنی مال دینا ہے اس کو دینا ہے. اب کیا کہا اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ حصے مقرر ہو گیا نا، اس کے بعد قانونی حقدار تو وہی ہیں جو اللہ نے بتا دیے وارث، لیکن صلہ رحمی، خاندانی، انسانی ہمدردی کے حقوق سب پر باقی رہیں گے. وارثوں کو خطاب کر کے ہدایت کی کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر یہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کے علاوہ کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے ضرورت مند کیوں آ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، شاید مجھے بھی کچھ مل جائے. کوئی یتیم آ جاتا ہے، کوئی مسکین آ جاتا ہے، تو ان کو ڈانٹ پھٹکار کر کے وہاں سے نکالنے کی بجائے ان کو بھی تھوڑا کچھ نہ کچھ دیا جائے اس وراثت کے اندر. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے نا جو آ کر اس وقت بیٹھیں گے جن کی مرنے والے سے کافی اٹیچمنٹ رہی ہوگی، اس گھر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی، ان کے آنے جانے ہوں گے، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. اللہ نے کہا انہیں بھی محروم نہ رکھو، ان کو دو. کون دے گا اس وقت انہیں؟ جو وارث ہیں وہ دیں گے. ڈانٹ ڈپٹ کے، منہ چڑھا کے، ناک منہ چڑھا کے ان کو دھتکارا نہیں جائے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ ان کو دیا جائے گا. کہا کہ اس طرح کے موقعوں پر چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ جس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. گویا جو محروم الوراثت غریب لوگ ہیں اللہ نے ان کا اخلاقی حصہ رکھ دیا، قانونی حصہ نہیں ہے ان کا. ایسے لوگوں کا کون سا حصہ ہے؟ اخلاقی حصہ ہے. اور ویسے بھی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، جہاں بٹوارا ہوتا ہے محروم غریب لوگوں کا دل چاہتا ہے ہمیں بھی کچھ ملے. اور اللہ کی مہربانی دیکھیں اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں بھی کچھ دے دو. اب وہ جو دینے ہیں جن کو دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ پھر اب وارثوں کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا دیتے ہیں وہ اس کے اندر. یہ گھر کے ملازم ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، والدین کے کوئی قریبی دوست احباب ہو سکتے ہیں، پڑوسی ہو سکتے ہیں، غریب ہوں گے نا، وہی آئیں گے اس موقع پہ، ورنہ امیر کو تو ضرورت ہی نہیں ہوگی وہاں پر آ کر بیٹھنے کی. وہ کہے گا ان کا اپنا معاملہ ہے، اس کو یہ نبیڑ لیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ وارثوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا، اور جو بھی بات کہنی ہے وہ بھلی بات کہنی ہے، احسان نہیں جتانا. آیت دیکھیے، آیت دوبارہ 8 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، جب ترکے کی تقسیم پر قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی دو. فَارْزُقُوهُ مِنْهُمْ، ان میں سے مال میں سے ان کو دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی کوئی سختی والی بات نہیں ہونی چاہیے ان سے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ چلیں یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک
ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔